19 ستمبر 2023 جی اللہ اکبر ڈس 19 ستمبر 2023 جی ہاں تسی خبر سن سو مینو بڑیاں دعاواں دسو ہاں اسرائیل صفحے ہستی سے ختم 19 ستمبر 2023 کو اسرائیل صفحے ہستی پر نظر نہیں آئے گا ختم انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسرائیل ختم اسرائیل ختم اسرائیل ختم صفحے ہستی تو ختم صفحے ہستی تو ختم ہاں پکی والے پکی پکی غیب کا علم نہیں پایا جاتا. جو بندہ غیب کے علم کا مدعی ہے وہ قرآن و سنت کے یقیناً خلاف ہے، اور ایسے بندے کی بات پر یقین کرنا اور اس سے غیب کی خبر پوچھنا حرام ہے. سوشل میڈیا پہ پیر پنجر نام کے یا پیر پنجر نام کے ایک آدمی نے جو یہ وتیرہ بنا رکھا ہے کہ وہ ہر وقت غیب کی مخفی باتوں کی خبریں دیتا ہے جن میں سے اکثر خبریں غلط ہوتی ہیں، تو یہ قرآن و سنت کے سری خلاف ہے. اس کی باتوں پہ یقین کرنا حرام ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں اور احادیث میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فرمایا کہ تمہاری یہ شان نہیں ہے، تمہارے اندر یہ لیاقت نہیں کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں یعنی عام لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غیوب پہ مطلع کرنے کے لیے چن لیتا ہے. یہی مضمون سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ غیب کو خود جاننے والا ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. احادن میں جو تنوین ہے یہ تنکیر پہ دلالت کر رہی ہے، کسی ایک پر اپنی مخفی بات کو اللہ ظاہر نہیں کرتا. ہاں کن پہ کرتا ہے؟ اپنے رسولوں پر، جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی غیب کی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے اس طرح غیب کے علم کا مدعی ہونا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور سنن الترمذی کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو راوی کرتی ہیں. کتاب الطب میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 5821 ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافا، فرمایا کہ جو عراف کے پاس گیا، عراف اسے کہتے ہیں الذی یدعی علم الغیب، کہ جو علم غیب کا مدعی ہے، جو اس بندے کے پاس گیا فسألہ، اور اس سے جا کر کوئی غیب کی بات پوچھی، کوئی مخفی بات پوچھی. ہمارے ہاں بہت سے جاہل لوگ وہ جا کر نجومیوں سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں اور قسمت کے احوال پوچھتے ہیں. اگر کسی بندے نے ایسا کام کیا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 لَيْلَةً. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور سنن الترمذی کی حدیث میں تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آئے اس بندے کے متعلق کہ جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، عراف کے پاس، کسی غیب کے جاننے کے مدعی کے پاس جا کر کوئی غیب کی خبر پوچھتا ہے. امام ترمذی سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کتاب الطہارت میں، اور حدیث نمبر ہے 135. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اتا حائضا، جو کسی حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرے، او امرأۃ فی دبرہا، یا کسی اپنی عورت کی دبر میں وطی کرے،
दुबुर में वती करे औ काहिनन, या जो बंदा काहिन के पास, नुजूमी के पास जाए, फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो बेशक उसने कुफर किया है उसका कि जो कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम पे नाज़िल किया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला की अता के बगैर किसी को भी गैब का इल्म नहीं हो सकता। जो बंदा मुद्दाई है वो यकीनन कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में वाज़े फरमा रहा है कि वो अपने रसूलों को गैब पर मुत्तले करता है और किसी को, न जिन्नात को गैब पे मुत्तले करता है। कुरान मजीद में ये बात वाज़े तौर पे बयान, फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्न अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन। तो जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं होता। कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास जनाब जिन्नात हैं, तो ये सारी झूठी बातें हैं। ना सितारों के जरिए गैब का जो है वो पता चलता है, तो ये बातें बिल्कुल शरीयत के मुतसादिम हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।